السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ باب يدخل الجنة 70,000 بغیر حساب۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی الامم فأخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم يمر معه الامة والنبی معه نفر والنبی معه 10 والنبی معه 5 والنبي يمر وحده ونظرت فإذا سواد كبير قلت يا جبرائيل هؤلاء أمتي قال لا ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كبير هؤلاء أمتك وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب قلت ولم قال كانوا لا يكتون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام إليه عكاشة بن محصن رضی اللہ عنہ فقال ادعو اللہ ان يجعلني منهم قال صلی اللہ علیہ وسلم اللهم اجعله منهم ثم قام إليه رجل آخر فقال ادعو الله ان يجعلني منهم فقال سبق بها عكاشة۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب یہاں پر قائم کیا ہے کہ یدخل الجنۃ 70,000 بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے 70,000 افراد جنت میں داخل ہونے والے ہیں، داخل ہوں گے اس امت کے۔ بہت ہی خوشخبری والی، بشارت والی اور امید والی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خوبیاں ہیں، جو کمالات ہیں، جو خصوصیات ہیں، اور آپ کے ذریعے سے ہمیں جو ملے ہیں، ہم سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات، بہت سی وہ خصوصیات ہیں جو آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی اللہ نے ظاہر فرما دی۔ بہت سی خصوصیات ہیں، اور بہت سی خصوصیات وہ ہیں جو آپ کی ولادت مبارکہ کے وقت ظاہر ہوئی۔ محدثین نے اس کو تقسیم کیا ہے، اور بہت سی خصوصیات وہ ہیں جو نبوت کے بعد سے لے کر دنیا سے رخصت ہونے تک، اور بہت سی خصوصیات وہ ہیں جو حشر کے میدان میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اور اس امت کو بھی آپ کے ذریعے سے بہت سی نعمتیں اور انعامات ملے ہیں جو پچھلی قوم کو نہیں ملی۔ یہ ساری چیزیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ ہمارے دل میں اس نعمت کا احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، اس کا شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ امت دو قسم کی ہیں، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ امت دعوت وہ لوگ ہیں جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے، اور امت اجابت جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دے دی، ہم سب ایمان والے۔ ساری دنیا کی اس وقت جتنی انسانیت ہے اور قیامت تک آنے والی ہیں، سب آپ کی امت ہے، سب آپ کی امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اور وحی میں یہ بات فرمائی کہ اے موسیٰ انہ من لقینی بجاحد احمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص قیامت کے دن اس حال میں مجھ سے ملے کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے، میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔
موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ یہ احمد کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ما خلقت خلقا اکرم من، ان سے زیادہ معزز، ان سے زیادہ محترم کائنات میں نے کسی کو نہیں پیدا کیا۔ وَكَتَبْتُ اسْمَهُ مَعَ اسْمِي عَلَى الْعَرْشِ، میں نے عرش پر میرے نام کے ساتھ ان کا نام لکھ دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں اے اللہ میں نے تورات کی تختیوں میں دیکھا ایک امت کے بارے میں، ہم الشافعون المشفعون، یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن شفاعت کریں گے، ایک ایسی امت ہے، اور جن کی شفاعت قبول کی جائے گی، یہ کون ہے؟ اس امت کے بارے میں فرمایا یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شفاعت، علماء کی سفارش، حفاظ کی سفارش، حاجیوں کی سفارش، یہاں تک کہ ایک جہنمیوں کی ایک جماعت گزرے گی، جنتیوں کی صف کھڑی رہے گی، اس میں سے ایک آدمی کہے گا ہاتھ روک کے، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ کون ہیں آپ؟ میں نے آپ کو ایک مرتبہ دنیا میں پانی پلایا تھا، آج میں جہنمیوں کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ کا مجھ پر حق ہے، آپ اللہ سے سفارش کریں۔ وہ آدمی ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا اور اللہ سے کہے گا اے اللہ اس نے دنیا میں مجھ پر احسان کیا تھا، آج اس کی سفارش میرے حق میں قبول فرما۔ یہ ہے شافع مشفع۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں نے تورات میں نے دیکھا یہ امت کے بارے میں، کیسی؟ کفارت خطایاہم الصلوات الخمس، ان کے گناہوں کا کفارہ ان کی 5 نمازیں۔ سوچیں اس امت کو کتنی بڑی نمازیں ملی ہے، اور آج ہمارا نمازوں کا کیا معاملہ ہے؟ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کیا ہے؟ سب کے سب گناہوں کی کفارے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلی امتوں کے مقابلے میں اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ذریعے سے ہے۔ اس امت میں اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ایک ایک حرف پر کم از کم 10 نیکیاں ہیں، 10 نیکیاں ایک حرف پر، اور اللہ تبارک و تعالی آگے بڑھائیں 700 نیکیاں، اور آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ بے حساب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ ساری تفسیر کی حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، پچھلی قوموں میں کوئی گناہ کرتا تو اس کے دروازے پر گناہ اور اس کی توبہ لکھ دی جاتی تھی، یہ آپ نے یہ گناہ کیا ہے اور اس کی یہ توبہ ہے۔ سبحان اللہ، اس امت کی توبہ دیکھیں، گناہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے پردہ ڈال دیتے ہیں، تنہائی میں معافی مانگ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، کہتے ہیں تمہارے گناہ آسمانوں کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں تب بھی میں معاف کروں گا۔ اس امت کی توبہ میں برکت، تلاوت میں برکت، نیکیوں میں برکت۔ سوچیں دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتم تتمون 70 امتا، تم جانتے ہو تم کون ہو؟ تم 70ویں امت کو مکمل کرنے والے ہو۔ یہ امت مسلمہ 70ویں، تتمون 70 امتا، اور پھر فرمایا انتم اکرمها وافضلها علی اللہ، اللہ کے نزدیک تم بہت ہی زیادہ فضیلت والی، تم بہت ہی زیادہ مکرم ہو، خیر امت، بہترین امت۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس امت کو خیر امت کہنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور آپ کی اتباع کرتی ہے، اور آپ پوری کائنات میں اللہ کے سب سے محبوب ہے، پوری کائنات میں سب سے محبوب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو محبوب کی امت بھی محبوب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کی توفیق دے۔ ایک ایک نعمتوں کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے دوستو، ایک ایک نعمت کتنی بڑی ہے۔ آج حدیث میں اسی کو ہم پڑھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کتنی برکت والی امت۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سنائی گئی. ایک روایت یاد آئی، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف پڑھنے کی فضیلت سنائی گئی. کوئی امتی آپ پر درود پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امتی پر کیا انعامات فرمانے والے ہیں. آپ فوراً سجدے میں چلے گئے، اللہ کا شکر ادا کیا. یا اللہ تو نے مجھ پر کتنی بڑی نعمت دی اور میرے ذریعے سے اس امت پر کتنی بڑی نعمت دی. کبھی سوچیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنے یعنی انعامی چیزیں اتنی ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. رمضان ملا، لیلۃ القدر ملا، عمر اس امت کی بہت مختصر، بہت کم، اور اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا دے رہے، اتنا بڑھا رہے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے. لیلۃ القدر کسی کو مل جائے 1000 مہینوں کے برابر. سوچے کتنا بڑا ثواب ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں 70,000 ایسے افراد ہوں گے. کتنے؟ 70,000. اور 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000. آپ حساب لگائیں کتنا ہوگا. 70,000 اور 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے. کتنا یہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فضیلت ہمیں نصیب فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امتوں کو دکھایا گیا، نبیوں کی امتیں کون کون ماننے والے. فرمایا کسی کے ساتھ 1 ماننے والا، کسی کے ساتھ 10 ماننے والے، کسی نبی کے ساتھ 5، اور میں نے دیکھا کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں. ایسی قومیں گزری ہیں، کسی نبی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ 5، کسی کے 10. فرماتے ہیں کہ وَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَبِيرٌ. میں نے اچانک دیکھا ایک بڑا مجمع. تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ہؤلاء امتی، یہ میری امت ہے. سبحان اللہ. دیکھیں سب سے آخر میں آئی اور سب سے پہلے جنت میں جانے والی ہے، سب سے آخر میں آنے والی. آپ نے دیکھا ہوگا دعوت میں بعض بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں، لاسٹ کم فرسٹ آؤٹ. سب لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں. تجربہ ہے میرا اس لیے میں بتا رہا ہوں. لاسٹ کم فرسٹ آؤٹ یہ امت کی خوبی ہے. دنیا میں سب سے آخر میں آئی اور جانے کی جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے فرسٹ. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں اللہ تعالیٰ کسی نبی کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے، اور جب تک میری امت جنت میں داخل نہیں ہوگی کوئی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی. سب سے بڑی ہے. اس امت کو وقت کتنا دیا گیا؟ عصر سے لے کر مغرب تک، فجر سے لے کر ظہر تک یہودیوں کو دیا گیا، ظہر سے لے کر عصر تک عیسائیوں کو دیا گیا، اور ان سے کہا گیا یہ سارا کام کرو تمہیں 1 قیرات ملے گا، سب کو 1 قیرات. اور اس امت سے کہا گیا عصر سے لے کر مغرب تک کام کرو 2 قیرات. تو یہودیوں نے اعتراض کیا یہ تو انصاف نہیں ہے. فرمایا انصاف ہے لیکن ان کے ساتھ فضل کا معاملہ ہے. وقت تھوڑا، اجر بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے. وقت تھوڑا ہے بالکل اور اجر بڑھا دیا. قبر میں عالم برزخ میں سب سے کم وقت اس امت کا. سوچیں پچھلی قومیں جو مری ہیں، جن کا انتقال ہوا ہے، آج تک اور قیامت تک وہ عالم برزخ میں قبر میں سوئی ہوئی. یہ امت اس کا بہت حصہ مختصر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ بڑی جماعت ہے. کہنے لگے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ یہ میری امت ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ آپ کی نہیں ہے، اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. اچھا اب آپ کو آپ کی امت دکھائیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت دکھائی گئی، اور امت جب دکھائی گئی، افق کہتے ہیں نا جہاں تک نگاہ جاتی ہے، آسمانوں کے کنارے 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 تک یہ امت پھیلی ہوئی ہے. دیکھیے جنت میں جانے والی تعداد اس امت کی سب سے زیادہ جنت میں جانے والی تعداد امتوں کی قیمت سب سے یہ امت ہے. جانے میں سب سے پہل، اکثر جانے والوں میں سب سے کیا. دیکھیے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت، قیادت، سرداری
دنیا میں بھی حشر کے میدان میں بھی. اور اس امت کے ساتھ اعزاز اور اکرام کا معاملہ دیکھیں. فرمایا کہ جب مجھے دکھایا گیا میری امت کو، سبحان اللہ یہ میری امت ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری آپ کی امت ہے، لیکن اس میں کچھ خوش نصیب لوگ ہیں. وہ کون ہیں؟ فرمایا وَهَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا، یہ 70,000 جو آگے ہیں یہ وہ ہیں لا حساب علیہم ولا عذاب، ان پر کوئی حساب نہیں، کوئی عذاب نہیں، بغیر حساب کتاب کے ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے. فرمایا جبرائیل کیا وجہ ہے، ان کے ساتھ یہ خوبی کیوں ہے؟ یہ چیزیں ہمیں سیکھنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اندر 3 باتیں ہیں، 4 باتیں ہیں. کانوا لا یکتون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون. 4 باتیں ان کے اندر ہیں. سب سے پہلی چیز، علاج میں مبالغہ نہیں کرتے. علاج میں یکتون، کئی کہتے ہیں عرب میں داغنے کے ذریعے سے علاج کیا کرتے تھے، اور اس علاج کا تعلق عقیدے سے ہوتا تھا کہ یہ تو جو ہے ہر حال میں شفا ہے بس. تو یہ ولا یکتون. اور دوسری چیز ولا یسترقون، شرک کے ذریعے سے یہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے تھے. دم درود کرنا ہوتا نا، ہاں یہ نہیں کرتے تھے. اور پھر تیسری چیز ولا یتطیرون، بدفعلی نہیں کرتے تھے، بدشگونی نہیں کرتے تھے. او آج اس کو دیکھ لیا میرا دن خراب، او آج یہ ہو گیا میرا دن خراب. ولا یتطیرون. اور چوتھی خوبی وعلی ربہم یتوکلون، اللہ پر ان کا بھروسہ، اعتماد، توکل ان کے دل میں بھرا ہوا ہوتا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث صحابہ کو سنائی تو ایک صحابی ہیں حضرت عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھڑے ہوئے کہنے لگے ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے اللہ مجھے اس میں شامل فرما دے. تو آپ نے دعا فرمائی اللہم اجعلہ منہم، اے اللہ ان کو ان میں سے شامل فرما دے. تو دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے بھی دعا فرمائیں. آپ نے فرمایا سبق عکاشہ آگے بڑھ گئے، اب محنت کرو. تو دوستو کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، ہے نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا. تو آپ سے کہا گیا آپ تو بخشے بخشائے ہیں، معصوم ہیں، آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں تھکاتے ہیں؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں میرے اوپر ہیں. اللہ نے خاتم النبی بنایا، امام الانبیاء بنایا، کتنی نعمتیں اللہ نے دی. ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ آپ اللہ کے سامنے عبادت کے ذریعے اپنے آپ کو تھکاتے تھے. یہ ہمارے لیے سبق ہے. اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی. قرآن پاک جیسی نعمت، رمضان جیسی نعمت، لیلۃ القدر جیسی نعمت، درود شریف جیسی نعمت، یہ ساری نعمتیں کیا کرنا ہے ہمیں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. زبان سے بھی شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اس کا استحضار ہو ہمیشہ. کوئی معمولی نہیں ہے امت، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص امت ہے. یہ خصوصی، اس کا مقام کچھ اور ہے. فرمایا نا کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما خلقت خلقا اکرم من، پوری کائنات میں ان سے افضل کوئی نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس امت سے زیادہ فضیلت اور عزت اللہ کے پاس کسی کی ہے نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو، کتنے احکامات ہیں اللہ نے جو ہے نا اس امت پر آسان کر دیے جو پچھلی قوموں پر بڑے سخت ہیں. نمازوں کے، طہارت کے، زکوٰۃ کے، قربانی کے، یہ سارے احکامات پچھلے دیکھیں اور اس امت کے ساتھ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ساری سختیوں کو اٹھا دیا. یہ میرے حبیب کی امت ہے بس. تو اس کا شکر کیا ہے؟ اس کا شکر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس دین کو اپنائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم کریں. سب سے بڑا سرمایہ مومن کا جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اس محبت کو اپنے دل میں بھریں، اپنی روح کے اندر اس کی جان ڈالیں. یہ سرمایہ ہے. جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں آئے گی اتنا میں اداؤں کو، آپ کی ایک ایک چیزوں کو ڈھونڈ کر آپ کے پیچھے چلوں گا.
آپ کی اتباع کروں گا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرات صحابہ کے اندر جو تبدیلی آئی اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی محبت تھی، دل سے چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اگر وہ محبت نہیں رہی پھر آج امت سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑے گی۔ اچھا یہ سنت ہے نا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑنے کا مطلب یہ ہے وہ محبت کی روح میرے پاس نہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں، اور آپ سے تعلق قائم کرنے کے لیے ہم درود شریف کا اہتمام ہو، سنتوں کا اہتمام ہو، آپ کی تعلیمات کا اہتمام ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ مبارک، اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہمیں نصیب فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت کے دن دیکھیں یہاں 70,000، اور ہر ایک کے ساتھ 70,000 کا مطلب یہ نہیں ہے باقی ہم کیلکولیٹر لے کر ہم کاؤنٹ کریں، بے حساب اس امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ تمہارے رہتے ہوئے میں جو ہے حساب کتاب نہیں شروع کروں گا۔ اور ان کی خوبی کیا؟ توحید، توکل اللہ پر، یہ بہت بڑی بنیادی چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔